اب امام علی مقام کربلا کیسے پہنچے تو اس کا ذکر سامنے آتا ہے. تو امام علی مقام نے فرمایا ہم بیعت نہیں کریں گے. اور ولید کے پاس خط آیا. ولید نرم دل آدمی تھا. ولید نے امام کو بلایا دوپہر کے وقت. حضرت عثمان غنی کے پوتے کو ولید نے بھیجا کہ اس کا حضرت عثمان غنی کے پوتے کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ بن زبیر کو امام حسین کو بلا کر لاؤ, میں بات چیت کرتا ہوں. تو دوپہر کا وقت تھا. دونوں نے بات کی کہ یہ دوپہر کے وقت تو ولید کسی سے ملتا نہیں ہے, لیکن ہمیں کیوں بلا رہے؟ تو کہا کہ شاید جو ہے وہ ہمارے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہو, ایسا ہی لگتا ہے, حضرت دنیا میں نہ رہے ہو اور یزید بادشاہ بن بیٹھا ہو, تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. عبداللہ بن زبیر نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا, اور عبداللہ سے کہا کہ تم چلو دیکھتے ہیں. ادھر وہ گیا حضرت عثمان غنی کا پوتا, اور ادھر عبداللہ بن زبیر خاموشی کے ساتھ مکہ شریف روانہ ہو گئے. کوئی ولید کے پاس گئے بھی نہیں. امام ولید کے پاس گئے اور آپ نے گفتگو فرمائی. تو ولید نے کہا کہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا, تو آپ نے میں اللہ ان کی مغفرت کرے, اور آپ نے دعا کی, تعزیت کی. پھر کہا کہ بلانے کا مقصد, تو کہا کہ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ یزید نے کہا ہے کہ آپ بیعت کریں. اور خط میں جو پورا لکھا تھا اس نے نہیں بتایا, کیونکہ خط میں آگے لکھا تھا اگر وہ بیعت کرتے ٹھیک ہے, بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر دو. یعنی یہ جو لوگ صفائی پیش کرتے نا کہ یزید کی مرضی نہیں تھی, وہ نہیں چاہتا, وہ تو پہلے دن سے ہی چاہتا. سب سے بڑی رکاوٹ اس کی گنڈا گردی میں اگر کوئی چیز تھی تو وہ امام حسین کی ذات تھی. وہ جانتا تھا کہ ان کی موجودگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا وجود صرف بیٹھے رہنا ہی لوگوں کو سدھرنے کا بہت بڑا ذریعہ رہتا ہے. ان کا بیٹھنا ہی, ان کا موجود رہنا ہی. تو امام حسین وہ ہستی کا نام, پنجتن کا عکس جمیل تھے امام حسین. ان کی موجودگی میں کوئی گنڈا گردی ہو نہیں سکتی تھی. بہرحال وہ ملک کے شام میں بھی رہ کے لرزہ برندام تھا امام حسین سے. تو کہا بیعت کرتے تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کرو. تو لیکن ولید چونکہ قتل کرنا نہیں چاہتا تھا, جانتے تھے نبی کا بیٹا ہے, اور ان کے نبی کی نالین کی توہین آدمی کو کافر بنا دیتی ہے. خون رسول میں ہاتھ ڈبوئیں گے تو کیا ہوگا. فتاوی عالمگیری میں جس نے نبی کی نالین کی توہین کی, نبی کی جوتی کو استغفر اللہ معاذ اللہ جتڑی کہہ دیا, وہ کافر ہوگا. نبی کے موئے مبارک کی جس نے توہین کی وہ کافر ہوگا. غور فرمائے تو حسین ابن علی کی شہادت میں جو خون میں انگلیاں ڈبوئے گا اس کا کیا حال ہوگا. تو بہرحال تو ولید یہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا, ہوشیار آدمی. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بیعت کر لیں. تو آپ نے فرمایا میرے جیسا آدمی ایسے چھپ کے بیعت نہیں کرے گا, آپ اعلان کرو باہر پھر بات ہوگی. میں ایسے چھپ کے بیعت کرنے والا آدمی نہیں ہوں, خاموشی میں سودے نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا آپ جائیے تو پھر بات کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا میں چلتا ہوں. تو مروان وہاں بیٹھا ہوا تھا. مروان نے کہا ان کو جانے مت دے, قتل کر, اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو دوبارہ تو ان کو نہ پائے گا. امام نے رک کر, علی کا بیٹا تھا, فاتح خیبر کا بیٹا, بہادری اور خون, پھر اللہ اکبر, جہاں خون رسول اور شیر بطول آپس میں جب ملتے ہیں تو اس مجمع البحرین کو حسین ابن علی کہتے ہیں. تو آپ رک گئے. قتل کی بات سن کے کہا کہ ولید تو قتل کرے گا کہ یہ قتل کرے گا؟ یہ بہادری ہے رسول اللہ کے خون میں, تو قتل کرے گا کہ یہ قتل کرے گا؟ کہا وہ تیرے باپ پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی, تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے, میں ایسے نہیں کروں گا. اور اس کے بعد ولید نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں, امام یہ اس کی بات نہ سنے. اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے. تو مروان نے کہا کہ تو انہیں اب قتل نہیں کیا نا تو اب تو ان پہ قابو نہیں پائے گا. تو اس نے کہا مروان تیرا برا ہو کہ تو مجھے رسول اللہ کے شہزادے کو شہید کرنے کی بات کرتا ہے. میں حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں, میں اس کو شہید کروں گا, اس کو قتل کروں گا, میں مجھ سے نہیں ہوگا. اور مروان چونکہ مخبر تھا یزید کا, اس نے پھر یہ بات لکھ بھیجی کہ انہوں نے نرمی سے کام لیا. بعد میں پھر ولید کے ساتھ بہت معاملات بھی ہوئے, اور امام علی مقام گھر آئے, اور آنے کے بعد آپ کی شکل پر کچھ آثار تھے. تو حضرت غازی عباس سرکار نے اور دیگر لوگوں نے پوچھا کہ امام کیا بات ہے, چہرے پہ کچھ آثار دیکھتے. تو کہا کہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے چل بسے,
यजीद बादशाह बन बैठा और वो बैत तलब करता है, हमने बैत नहीं करना। कहा हुक्म क्या है? कहा मदीना छोड़ देंगे, हम दीन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, मदीना छोड़ देंगे लेकिन दीन की हिफाजत करें। अच्छा तो फिर क्या हुक्म है? तो कहा कि तैयारी करो, हम मदीने से निकलेंगे, यहां से कहां जाना है? कभी इसका कोई अता पता नहीं, कहां जाएंगे देखेंगे, अभी तैयारी करो। अहले मदीना को जब पता चला कि इमाम मदीना छोड़ते हैं, मदीने की सारी औरतें इमाम के हरम में जमा है और बीबियों से कहती है कि आप लोग ना जाएं, मदीने की असल रौनक तो आप लोग, हुजूर की यादगार तो आप लोग, सब कुछ तो मदीने में आप लोगों का, आप कहां जाते हो? और खवातीन रो रही हैं, सैदानियों को समझाती हैं, लेकिन वहां तो ये है कि हम तो अपने मामलात के मालिक नहीं है, हमारा बादशाह तो हुसैन है, वो जो कहेंगे हम वही करेंगे। ऐसे में इमाम घर तशरीफ लाए तो लोगों ने कहा इमाम आप तो मदीने की रौनक है, अगर आप चले गए तो मदीना सूना हो जाएगा, आप कहां जाते हैं? इमाम ने फरमाया मेरी जिम्मेदारी है, मेरे नाना ने मुझे इसी दिन के लिए पाला था, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। लोगों को समझाया बुझाया, रुखसत किया। अब ये तो जरूर था कि आपने मदीने मुनव्वरा छोड़ देना है, लेकिन जाना कहाँ है अभी इसका फैसला इमाम ने किसी को बताया नहीं था। जब रात हुई, रात के आखिरी पहर में मदीने मुनव्वरा में सन्नाटा था, लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि इमाम जाएंगे कब। ये हो गया था कि जाएंगे, लोग बेचैन तो थे, बेकरार तो थे, लेकिन कब जाएंगे, इतनी जल्दी चले जाएंगे, यह अंदाजा नहीं था। इमाम अली मकाम उसी रात को, जिस दिन ये खबर आई, उसी रात को इमाम ने सामान तैयार करवाया और सामान तैयार करने के बाद आप रात के आखिरी पहर, मैं समझता हूं कि 70 से जायद कुतुब का इतने मजमुआ निचोड़ कर मैं अपने अल्फाज के जामे में यहां पेश कर रहा हूं, और वो भी महज चश्मे तसव्वुर की बात है। अगर आप तसव्वुर कर सकते हैं तो करें, महसूस कर सकते हैं तो करें। मुअर्रिखीन ने, उलमा ने, मुहर्रिरीन ने जो लिखा है और जो अपना मुताला पेश किया है, उसको महज चश्मे तसव्वुर से आप देख सकते हैं। लिखने वाले बिलखुसूस अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीर का सहारा लेकर अर्ज किया जा सकता है कि अल्लाहु अकबर, मदीने मुनव्वरा है, चौथी शब है शाबानुल मुअज्जम की, शाबान की चौथी शब है, और ऐसे में 4 जो है वो 60 हिजरी है, चौथी शब है, 60 हिजरी है। इमाम अली मकाम रात के आखिरी पहर में अपने घर से बाहर निकलते, सारे दरवाजे बंद हैं, मुसल्ले पर रोने वाले रो रहे हैं, बिस्तरों पे सोने वाले सो रहे हैं, और रात के आखिरी पहर में कुदसियाने फलक दुरूद के गजरे लेकर जमीन पे उतर रहे हैं। दुरूद की गजरे अकीदतों के थाल में, अनवार के थाल में आमिना के लाल की बारगाह में पेश किए जा रहे हैं। जमीन से अनवार आसमान की तरफ जा रहे हैं या आसमान के अनवार जमीन की तरफ आ रहे हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता, अहले इरफान ही इसका अंदाजा कर सकते हैं। ऐसे में सबके दरवाजे बंद हैं, सबके घरों में अंधेरे हैं, चिराग बुझाकर लोग सो रहे हैं, कोई गिरिया व बुका में मसरूफ हैं, चिराग जल रहे हैं तो आले नबी के घरों में जल रहे हैं, इसलिए कि वो किसी बड़े मकसद के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे आलम के अंदर दरवाजा खुलता है और सैयदा का लाल अपने घर से बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद इमाम अपने नबी के मजार पर आते हैं और आने के बाद अपने नबी से इजाजत तलब करते हैं, मैं क्या करूं। लिखने वालों ने लिखा कि इमाम रोते हुए कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ईमान पे बनाइए, अकीदे पे बनाइए, दीन पे बनाइए, मैं क्या करूं। ऐसे में आंख लगी, सोते और जागते के दरमियानी कैफियत में थे कि अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में फरमाया, हुसैन मदीना छोड़ दो, आप चले जाओ और जाकर ये और ये काम करो। इमाम ने ख्वाब का कुछ हिस्सा अपने घर वालों को बताया और बाकी ख्वाब का आखिरी हिस्सा इमाम ने पूरी जिंदगी किसी को नहीं बताया, इसलिए उस पर कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। अलबत्ता ये था करना क्या है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि तुम्हें चले जाना है यहाँ से, तो आकाए करीम के हुक्म पर इमाम घर गए और जाने के बाद फरमाया कि हुक्म हुआ है कि मदीना छोड़ देना है, आका का हुक्म है। और फिर इमाम आखिरी सलामी के लिए जन्नतुल बकी जाते हैं अपनी माँ के पास। जो लोग
مدینہ منورہ گئے ہیں وہ اس چیز کو محسوس کریں گے. 5 دن 8 دن 10 دن 15 دن جو مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں اور جب مدینہ منورہ سے وہ اپنے وطن کی طرف آتے ہیں تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں. استاد زمن مولانا حسن بریلوی نے بہت خوبصورت اس کی ترجمانی کی ہے. مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. یہ وہ لوگوں کا مدینہ چھوڑنا ہے جو مدینے میں 5 دن 8 دن 10 دن 15 دن مہینہ رہتے ہیں، جس کا سب کچھ مدینہ منورہ میں تھا، جس نے آنکھیں کھولی تھی تو مدینہ منورہ میں، جس کی ماں کا مزار بھی مدینہ منورہ میں تھا، جس کے بڑے بھائی کا مزار بھی مدینہ منورہ میں تھا، جس کی نانیاں بھی مدینہ منورہ میں تھی، جس کا نانا بھی مدینہ منورہ میں تھا، جس کی دادی بھی مدینہ منورہ میں تھی، ہاں جس کا سب کچھ مدینہ منورہ میں تھا. وہ پیدائشی مدنی تھا. مدینہ منورہ ہی میں اسے گھٹی دی گئی تھی، مدینہ منورہ ہی میں اسے کندھوں پہ اٹھایا گیا تھا، مدینہ منورہ ہی میں اس کی شادی بھی ہوئی تھی، مدینہ منورہ میں بھی اس کا چلنا پھرنا تھا. آج مدینے کا اصل وارث رسول اللہ کا اصل جانشین، اپنے زمانے کا، اپنے دور کا، اور اپنے دور کے بعد قیامت تک ہر دور کا رسول اللہ کا اصل ترین جانشین، اپنی ماں سے آخری ملاقات یعنی ماں کے مزار پر سلام کرنے کے لیے جب بقی شریف میں آتا ہے، تصور کرنے والے تصور کر سکتے ہیں. اہل عرفان یہ باتیں کرتے ہیں. جنت البقیع میں ایک سناٹا تھا اور سانسوں کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی. ایسے میں سیدہ کا لال لات کے آخری پہر میں اپنی ماں کی قبر پر آ کر اپنی ماں کو آخری سلام کرتا ہے. جذبات کا تلاطم کیا تھا یہ تو مولا حسین ہی جانے. بس اتنا جانتے ہیں کہ میرے امام نے ماں کو سلام کیا. خدا جانے سیدہ کے مزار میں کیا کیفیت ہوئی ہوگی. میرے امام نے اپنی امی سے کہا ہوگا، ماں جس بیٹے کو آپ نے دودھ جس مقصد کے لیے پلایا تھا، آج آپ کا وہ بیٹا ہمیشہ کے لیے مدینے کو چھوڑ کر اسی مقصد کے لیے جا رہا ہے. ماں لوگوں کو تو یہ کہہ کے جانا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں، لیکن اصل بات تو یہی ہے میں کربلا جا رہا ہوں. ماں میں جا رہا ہوں لیکن دوبارہ پھر کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا. آپ کی ہماری ملاقات میدان محشر میں ہوگی. ماں میں جا تو رہا ہوں لیکن دعا کر دو. جس بیٹے کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہے وہ بیٹا کبھی بھی شکست خوردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کامیاب ہوتا ہے. ماں دعا کرو کہ جب علی اکبر کے سینے پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں تو تمہارا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے. جب علی اصغر میرے باہوں میں دم توڑ رہا ہو اس وقت ماں میں اپنے جادہ مستقیم سے ہٹنے کے لیے تصور بھی نہ کر سکوں. ماں میری استقامت کے لیے دعا کرنا. ماں میں جاتا ہوں. ماں میں پھر کبھی واپس نہیں لوٹوں گا مدینے کی طرف. کس طریقے سے کہا ہوگا اور کیا کیا عرضیاں پیش کی ہوگی اور جو جذبات کا تلاطم کن بلندیوں پر ہوگا یہ تو میرا مولا حسین ہی جانے. لیکن اہل دل نے ہمیں سینہ بسینہ جو باتیں منتقل کی وہ اتنا ہی ہے کہ جب امام یہ عرضیاں پیش کر رہے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے فرشتوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. ایسا لگتا تھا کہ اللہ اکبر اہل بقی کی قبروں پر ایک کیفیت طاری ہے. امام نے اپنی ماں سے اجازت لی سیدہ مخدومہ کائنات سے اور اس کے بعد پھر اپنے بڑے بھائی امام حسن کی قبر اقدس کو چومتے اور عرض معروض کرتے ہوئے پھر اپنے نانا کے مزار پر آئے. حسین اپنے نانا کے مزار پہ تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک دن وہ تھا، ایک دن وہ جس دن اللہ کے رسول آئے تھے تو سنیت الوداع میں یہ آواز گونج رہی تھی، طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ دائی. مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا. وہ دن تھا جب اللہ کے رسول ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر کے دن اللہ اکبر میرے آقا مدینہ منورہ میں قدم رنجہ ہوئے تھے. اور آج سب سے زیادہ غم کا اور دکھ کا دن تھا
کہ رسول اللہ آئے تھے اور آج حسین حضور کا وارث آج ہمیشہ کے لیے دین کی حفاظت کے لیے مدینے کو چھوڑ رہا تھا۔ حسین نانا کے مزار پر آئے۔ اہل دل اہل عرفان بتاتے ہیں، تصورات کی دنیا میں ہم سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے حسین نے اپنے نانا کے مزار سے لپٹ کے کہا ہوگا، نانا جان آج آپ کا حسین جس پر آپ نے اپنا بیٹا قربان کر دیا تھا، ابراہیم جیسا بیٹا جس پر آپ نے قربان کیا تھا، آج اس قربانی کا حق ادا کرنے جا رہا تھا۔ نانا جان جس کو چومتے تھے، جس کو سونگتے تھے، نانا جان جب حسین کہتا تھا کہ نانا مجھے سواری چاہیے تو آپ اس کی سواری بن جاتے تھے۔ جب حسین کہتا تھا کہ نانا میری سواری کی باغ کدھر ہے، میری سواری کی لگام کدھر ہے، تو آپ اپنی زلف عنبرین جس کے ہاتھوں میں تھما دیتے تھے۔ آج وہ حسین آپ کو الوداعی سلام پیش کرنے آئے۔ نانا جان میں جاتا ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ یا رسول اللہ، اے غم گنوں کے غم گسار، اے غم زدوں کے غم گسار، آج آپ کا حسین مظلوم ہے۔ بس حضور اتنی عرضی کرنے آیا ہوں کہ آقا جب میں کربلا میں امتحان دوں تو میرا امتحان دیکھنے آپ بھی تشریف لانا حضور، تاکہ میں آپ کے سامنے امتحان دے سکوں۔ یا رسول اللہ دعا کرنا کہ میرے پائے سے بات میں کوئی لغزش نہ آئے، میں وقت کے طاغوت کو اس کی اوقات یاد دلا سکوں، میں تاریخ میں احتجاج درج کرا سکوں، میں بتا سکوں کہ جب بھی شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہوگا تو ایک سچے مومن کی ذمہ داری کیا ہوتی۔ نانا جان اب میں جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں یہی رکوں، یہی دفن ہوں۔ کاش کہ ایسا بھی ہوتا آقا کہ آپ کی قبر انور شک ہوتی اور آپ مجھے اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے لیتے۔ یا رسول اللہ میرے آقا میرے کریم نانا مجھ پہ کرم فرمائے۔ پتہ نہیں کیا کیا حکم جاری ہوئے، لیکن چشم تصور کہتی ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے اشارے ہوئے، حسین وہ وقت نہیں آیا، ابھی تمہیں اپنی ذمہ داری کو پوری کرنا ہے۔ حسین جاؤ، اللہ کی امان میں جاؤ، ہم تمہارا امتحان دیکھنے ضرور آئیں گے۔ حسین اچھے سے امتحان دینا۔ گود میں اٹھایا تھا، سینے لگایا تھا، کندھوں پہ چڑھایا تھا، اس لیے تاکہ جب تم گر رہے تھے تو ہم نے سنبھالا تھا، آج دین گر رہا ہے تم نے سنبھالنا ہے۔ جاؤ حسین اپنی ذمہ داری پوری کرو، تمہارا کام ہے، آل نبی کا کام ہے، آل نبی ہی نے کرنا ہے۔ یہ تصورات کی دنیا ہے۔ بس اتنا یاد رہا، اہل عرفان بس اتنا کہتے ہیں، مولا حسین نے جب نانا کو الوداع کہا ہوگا تو ہائے ہائے اس وقت کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ آنکھوں کا تارا ہمیشہ کے لیے جدا ہو کر جا رہا ہے۔ قیامت تک لوگ نبی کو سلام کرنے آئیں گے، لیکن اب اتنا اچھا کوئی سلام کرنے نبی کو کبھی نہ آ سکے گا۔ اپنی جسم و روح کے ساتھ، اپنی اصلیت کے ساتھ، دینی احکام کے ساتھ، ظاہری احکام کے ساتھ، اب اتنی اچھی ہستی، اتنا بڑا محبوب کوئی قیامت تک سلام کرنے نہ آئے گا۔ مولا حسین نے نانا کو الوداع کہا، الفراق الفراق یا رسول اللہ، الوداع الوداع یا رسول اللہ۔ اور اس کے بعد مولا حسین پچھلے پیر اپنی پشت کو حضور کے روضے کی طرف کیے بغیر پلٹتے رہے اور نانا کے مزار کو دیکھ کر سباتے رہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ گھر میں موجود ہے۔ حضور کی ازواج میں ام المومنین ام سلمہ صرف ایک بچی ہوئی ہے، باقی ساری حضور کی بیویاں پردہ فرما چکی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے میرے لال مدینہ سونا کر رہے ہیں، مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کامی جان نانا کا حکم ہے، میں نے دین بچانے کے لیے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ایک کام کرو، بیویاں چھوڑ کے جاؤ، بچے چھوڑ کے جاؤ، تم لوگ مرد چلے جاؤ۔ عرض کی امی جان نہیں، مجھے یہ حکم ہے کہ میں بیویوں کے ساتھ جاؤں، انہیں بھی قربانی دینا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا بیٹا وہ کربلا کی مٹی تو میرے پاس ہے، تمہارے نانا نے کہا تھا کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا
کہ میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو. کہاں جا رہے ہو؟ ام المومنین سے کہا فی الحال تو مکہ جا رہا ہوں. ام المومنین نے کہا نہیں، تم مکہ نہیں جا رہے ہو، تم کربلا جاؤ. تمہارے نانا نے مجھے یہی بتایا تھا، تمہارے نانا نے یہی نشانی بتائی تھی. تم فی الحال کربلا کا قصد، تم فی الحال مکے کا قصد کرو، لیکن اصل تم کربلا جا رہے ہو. حسین اللہ تمہاری حفاظت کرے. اب امام جو ہے گھر میں آتے تو گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے. ایک کوہرام ہے. کوہرام کیا تھا؟ سامان بند رہے تھے، سواریاں کھڑی تھی، کجاوے کسے جا رہے تھے. کوئی روتا ہے اس کو تسلی دینا، کوئی بھی لگتا ہے اس کو سمجھانا. امتحان پہ امتحان ہے، قدم قدم پہ امتحان ہے. لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا 7 سال کی بچی سیدہ سکینہ کو ساتھ لے جانا ہے. 1 مہینے کا بچہ جس کی صرف 1 مہینے کی فی الحال عمر ہے، اس علی اصغر کو بھی ساتھ لے جانا ہے. 18 سال کا بیٹا اس کو ساتھ لے جانا ہے. 19 سال کا بھتیجا اس کو ساتھ. اس طریقے سے تقریباً گھر کے مردوں میں 14 یا 19 لوگوں کو ساتھ لے جانا ہے. بیویاں ہیں، بیویوں کو ساتھ لے جانا ہے. لیکن ساتھ جن جن کو جانا تھا ان میں ایک نام نہیں تھا. وہ نام تھا میرے مولا کی 10 سال کی شہزادی سیدہ بی بی سغرا کا. سغرا کا نام نہیں تھا کیونکہ اس دن سغرا علیل تھی، بیمار تھی. ان کو فاطمہ سغرا کہا گیا. محققین نے الگ الگ تحقیق کی ہے. بعض لوگوں نے انکار کیا، لیکن بہت سے لوگوں نے لکھا کہ سیدہ سغرا کربلا نہیں گئی اس لیے کہ وہ بیمار تھی. سیدہ سغرا بیمار تھی. سیدہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا. سیدہ سغرا نے کہا بابا سب جا رہے ہیں، مجھے اکیلے چھوڑ کر. بابا میں بھی چلوں گی. میں بیٹا تم بیمار ہو، فی الحال ہم مکہ جا رہے ہیں، جب تم اچھی ہو جاؤ گی ہمیں خط لکھنا، میں تمہارے بھیا علی اکبر کو بھیج کر تمہیں بلا لوں گا. یہ سیدہ سغرا حضرت علی اکبر کی سگی بہن ہے. حضرت علی اکبر کی سگی بہن ہے سیدہ سغرا. تو کہا کہ علی اکبر تمہارے بھائی کو بھیجوں گا اور ان کے ذریعے سے وہ بلا لوں گا تمہیں، ہم جہاں رہیں گے، تم صبر کرو. کہا بابا کس نے کہا میں بیمار ہوں؟ کوشش کی کہ میں اپنے باپ کے سامنے یہ ثابت کروں کہ میں بیمار نہیں ہوں. تھوڑا سا بخار ہے بابا، وہ بھی چلوں گی تو تیز دوڑوں گی تو ختم ہو جائے گا، آپ مجھے ساتھ لے چلیں بابا. سواریاں اگر کم ہو تو میں تمہیں ستاؤں گی نہیں، مجھے پیدل بھی چلنا پڑے تو میں پیدل چل پڑوں گی. اگر آپ کے پاس سواریوں کی کمی ہو تو مجھے لے کر چلیں، میں پیدل چلوں گی. کہا بیٹی ایسی بات نہیں، تم بیمار ہو، تم چل نہیں سکتی. کہا کہ بابا میں بہت کام کروں گی آپ لوگوں کے، مجھے ساتھ. جو بھی ایک بیٹی کہہ سکتی تھی. یہ تو ایک تصورات کی دنیا ہے، حقائق کون کیا بتائے، کربلا کی حقیقت کون بیان کر سکتا ہے. ایک باپ اور بیٹی کا مکالمہ ایک تصورات کی دنیا میں محض چشم تصور سے ہم سوچتے ہیں تو کیا کیا باتیں سامنے آ سکتی ہوگی. میں تو علی اصغر کا جھولا بھی جھلانے میں کام آؤں گی، میں تو کھانے بھی بناؤں گی، میں تو کام بھی آؤں گی. تم لوگ اگر جنگ کربلا میں مصروف رہے نا اور علی اصغر روئے گا تو میں اس کو گود میں لے کے سنبھال بھی لوں، میں اس کو سنبھال لوں گی. تمہیں ذمہ داری نہیں اٹھانی پڑے گی، لیکن مجھے لے کر تو چلو نا. مولا اپنی شہزادی کو گود میں لے کے سر چومتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، کیونکہ خاندان نبوت میں بیٹی کی بڑی اہمیت ہے. خاندان نبوت بیٹی کو بہت چاہتا ہے. اسلام میں بیٹی کی بڑی اہمیت ہے. بیٹی کو چوما. بیٹی نے کہا بابا دیکھو میں چل سکتی ہوں، اٹھ سکتی ہوں. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سیدہ سغرا 10 سال کی بچی تھی، لیکن باپ سے پیار اتنا تھا کہ باپ کے بغیر رہنا نہیں چاہتی تھی. کہا دیکھو بابا میں اٹھ کے کھڑی ہوں اور مجھے بخار بہت تھوڑا سا ہے، کئی دن کی بیمار تھی. پوری طاقت کو اکٹھا کیا، سغرا اٹھ کر کے کھڑی ہونے لگی. جیسے ہی کھڑی ہونے لگی دھڑام سے نیچے گر گئی. لکھنے والا لکھتا ہے کہ بیماری جیت گئی. نبی کی سغرا ہار گئی، سغرا ہار گئی. بابا نے کہا بیٹا ہم تمہیں بلا لیں گے، وعدہ کرتے ہیں، خط لکھنا، جب اچھی ہو جاؤ تو خط لکھنا، ہم تمہیں بلا لیں گے. اور اس کے بعد اب اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی. ایسے میں
सरकार इमाम ने बेटियों का, बेटी अब बहुत बातें न करो। जिस बेटी से बहुत बातें करते थे, सैयदा सुगरा से बहुत बातें करती थी सुगरा अपने बाबा से, लेकिन आज एक बाप अपना दामन छुड़ाकर अपनी जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ते हुए कहता है, बेटी बहुत बातें न करो, हमें जाना है। इससे पहले कि सुबह फज्र का उजाला नमूदार हो, हमें मदीना छोड़ देना है, वरना लोग हमें रोकेंगे। मदीने वाले हमें वास्ते देंगे, मदीने वाले हमें रोकने को, हमें रुकना नहीं है। वो बेदार होकर इस तरफ आए, हमें उससे पहले मदीना छोड़ देना है। बेटी बहुत बातें न करो। सबको साथ लिया। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को कहा, अम्मी जान, मेरी बेटी से मुझे बहुत प्यार है, अपनी अमानत तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। ये मेरी बेटी सुगरा है, उम्मुल मोमिनीन, मैं इसे सौंप के जा रहा हूं, ये आपके हवाले है। और अपनी बेटी सैयदा सुगरा को उम्मुल मोमिनीन के हवाले किया, और हवाले करके इमाम ने कहा, जल्दी जल्दी से अपनी सवारियों पे बैठो। बीबियों के लिए हौदज तैयार कर दिए गए। सब लोग अपनी अपनी सवारी पे बैठे। बिलाखिर चंद रुकनी ये काफिला मदीना मुनव्वरा से रात के आखिरी पहर में रुखसत होने लगा। तसव्वुरात की कायनात ये कहती है, मस्जिद नबवी के दरो दीवार सर उठा उठा कर उस मुख्तसर से काफिले को जाते हुए देख रहे और हसरत कर रहे थे कि कोई जाने वाला हमेशा के लिए जा रहा है। बस लिखने वालों ने एंड पर इतना लिखा कि वो चंद रुकनी काफिला चलते चलते गर्द गुबार में छुप गया। मस्जिद नबवी के दरो दीवार सर उठाकर देखते रहे। बिलाखिर वो काफिला गर्द गुबार में गुम हो गया और मदीने का असल वारिस, अपने जमाने का रसूलुल्लाह का असल जानशीन हमेशा के लिए मदीना छोड़कर मदीनतुर रसूल से कूच कर गया। और उसके बाद जब सुबह हुई, लोगों ने तलाश किया तो पता चला कि इमाम मदीने से तशरीफ ले गए। बिलाखिर इमाम 4 शाबान को मदीने मुनव्वरा से निकले और आप रमजानुल मुबारक की शुरुआत से पहले पहले मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच गए। मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे तो वहां पर कूफियों को पता चला कि इमाम ने यजीद की बैत नहीं की है और इमाम जो है मक्का शरीफ आ गए हैं। तो उन्होंने ख़त लिखना शुरू किए, आप हमारे यहाँ आ जाइए, आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ आइए। इमाम ने कूफा जाने की तैयारी की। जब कूफा जाने की तैयारी की तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और अकाबिर सहाबा ने कहा, कूफा वालों ने आपके अब्बा के साथ धोखा किया, आपके बड़े भाई के साथ धोखा किया, आपके साथ भी धोखा करेंगे, आप कूफा न जाएं। इमाम ने फरमाया, ये उनका ख़त देखो। 150 ख़त में एक ख़त पढ़ाया उनको। वो ख़त में ये था, इमाम अगर आप हमारे पास नहीं आएंगे, हम तागूत और जालिम बादशाह के हाथ पे बैत कर लेंगे जो शरीयत का मजाक उड़ाता है, दीन का मजाक उड़ाता है। इमाम, हम फिर जो है वो क़यामत में अल्लाह से शिकायत करेंगे कि हम तो मौला तेरे नबी के नवासे को बुलाते रहे मगर उसको शरीयत से ज्यादा जान प्यारी थी, इसलिए वो नहीं आया। हमने मजबूरन एक जालिम जाबिर और शरीयत का मजाक उड़ाने वाले मस्खरे के हाथ पे बैत कर ली, फिर आप अल्लाह को जवाब दीजिएगा। इमाम ने इब्ने अब्बास के सामने वो खत दिया और खत देकर फरमाया, अगर मैं नहीं जाता हूं तो दीन का क्या बनेगा, इसलिए मुझे जाना होगा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा, अगर ऐसी बात है, जाने का अज़्म मुसम्मम है, पक्का इरादा है, आप जरूर जाएं, लेकिन एक बात है, आप अपने जाने से पहले आप अपने किसी मोतमद को जिस पर आप एतमाद करते हो आप भेजिए, वो पहुंचे, हालात साजगार हों, खत लिख के फिर आप तशरीफ ले जाएं, ऐसे आप न जाएं। तो आपके बहनवई थे, आपके बहनवई भी थे और आपके चचा के बेटे भी थे। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील, इमाम हुसैन की एक बहन जो मौला अली की दूसरी बीवियों से जो बच्चियां हुई थी, मौला अली को कई बेटियां थी, तकरीबन 17 से ज्यादा बेटियां बताई जाती है मौला अली की, उनमें से एक बेटी हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को दी हुई थी। तो ये बहनवई भी थे और चचाजाद भाई भी थे और बड़े मोतमद थे, बड़ा प्यार था इनमें आपस में। मुस्लिम बिन अकील को आपने रवाना किया। इस रिश्ते से भी हजरत मोहम्मद और इब्राहिम इमाम हुसैन के भांजे भी लगते,
شاید آپ نے اس سے پہلے یہ گفتگو نہیں سنی ہوگی، یہ کہ محمد اور ابراہیم یہ امام حسین کے رشتے میں بھتیجے بھی لگتے ہیں اور بھانجے بھی لگتے ہیں، مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ ہاں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو پھر حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ تشریف لے گئے کوفہ۔ آپ جب کوفہ پہنچے اپنے بچوں کے ساتھ تو ایک دن میں کچھ لوگوں نے لکھا 4000 لوگوں نے بیعت کی، کچھ لوگوں نے لکھا 10,000 لوگوں نے بیعت کی، کچھ لوگوں نے لکھا 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ جب یہ منظر دیکھا کوفہ والوں نے تو جو یزید کے جاسوس تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول امام حسین کے نمائندے کے ساتھ نرمی کرتے ہیں اور کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکلتا ہے، لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اس لیے اگر تو اپنی حکومت بچانا چاہتا ہے تو نعمان بن بشیر کو یہاں سے ہٹا اور جلدی سے اپنا کوئی سخت نمائندہ بھیج۔ تو اس وقت یزید کا جو مشیر خاص تھا اس کا اپنا بچپن کا دوست جس کا نام سرجون بتایا جاتا ہے، اس سے اس نے مشورہ کیا اور سرجون نے کہا کہ اس معاملے کو اگر کوئی نپٹا سکتا ہے تو وہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ یہ عبید اللہ ابن